یہ ٹھیک ہے کہ 90% تو اس طرح کے سکرپٹ عموماً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہی ہوا کرتے ہیں، اور یہ والا سکرپٹ بھی پرانے سکرپٹ سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال ہر سکرپٹ اپنے اندر تھوڑی بہت انفرادیت ضرور رکھا کرتا ہے، اور اس سکرپٹ میں بھی کہیں نہ کہیں اگر آپ ذرا غور سے ڈھونڈیں گے تو تھوڑی بہت انفرادیت مل ہی جائے گی۔ مثلاً ضیاء الحق صاحب نے جب پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑا تو اس زمانے میں پریس کانفرنسز تو شاید اس طرح سے نہ ہوئی ہوں، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا ایسے موجود نہیں تھا اور پی ٹی وی ایسی پریس کانفرنسز کو انٹرٹین نہیں کیا کرتا تھا، لہٰذا ضیاء الحق صاحب نے دو اسٹریٹجیز اپنائیں۔ ایک تو یہ کہ پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے، یعنی جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت اسٹرانگ ہولڈ نہیں تھا یا بھٹو صاحب کے لوگ دیوانوں کی حد تک پیروی نہیں کرتے تھے، وہاں تو انہوں نے پیپلز پارٹی کو کرش کر دیا اور آئی جی آئی بن گئی، اور پھر اس میں سے نون لیگ نکل آئی اور میاں نواز شریف نکل آئے۔ لیکن سندھ میں اس جماعت کا زور توڑنے کے لیے شہری سندھ کے علاقوں میں تو ایم کیو ایم پاکستان وجود میں آ گئی، آج کی ایم کیو ایم پاکستان، اس وقت کی صرف ایم کیو ایم، اور دیہی سندھ کے علاقوں میں پیر پگاڑا فیکٹر اور اس طرح کے چھوٹے موٹے فیکٹر تو ایکٹیویٹ رہے، لیکن لوگوں نے پیپلز پارٹی کو تیاگنا اس قدر ضروری نہ سمجھا، اور شاید اسٹیبلشمنٹ نے سندھ کے انٹیریئر سندھ کے جاگیرداروں پر ایسا کوئی بوجھ بھی نہ ڈالا کہ وہ ہر صورت پیپلز پارٹی کو تیاگ دیں۔ پھر جب نون لیگ سے ہم خیال گروپ پیدا ہونا شروع ہوئے اور میاں اظہر اور گوہر ایوب اور اس طرح کے دیگر لوگ نکلنا شروع ہوئے، یہ بات ہے مشرف کے ماشاء اللہ سے ذرا پہلے کی، یعنی جب 97-98 میں بھاری مینڈیٹ میاں نواز شریف کو مل گیا اور انہیں لگا کہ یہ مینڈیٹ انہوں نے خود ہی لے لیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے انہیں نہیں دلوایا، تو وہ بھی عمران خان کی طرح منہ زور ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی اچھا بچہ بننا چھوڑ دیا تھا، اسٹیبلشمنٹ کی بات ماننا چھوڑ دی تھی۔ ظاہر ہے جس قوت نے آپ کو بھاری مینڈیٹ دلوایا تھا، اور اس زمانے میں قومی اسمبلی کی غالباً 207 سیٹیں ہوا کرتی تھیں، جن میں سے تقریباً 190 مسلم لیگ نون کو جتا دی گئی تھیں، اور ایسے ایسے علاقوں سے جتا دی گئی تھیں۔ سندھ میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت بنوا دی گئی تھی، یعنی جہاں مسلم لیگ نون موجود ہی نہیں تھی وہاں سے بھی وہ جیت گئی تھی، تو میاں نواز شریف کو لگا کہ وہ خود ہی جیت گئے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بات انہیں جتانے والوں کو پسند نہ آئی، تو پھر ہم خیال گروپ بننا شروع ہوا، اور میاں اظہر غالباً وہ پہلے آدمی تھے جو اس گروپ کو لیڈ کر رہے تھے، حماد اظہر کے والد بزرگوار۔ پھر گوہر ایوب اور دوسرے لوگ ایک ایک کر کے نکلتے گئے۔ اس کے بعد اب جب باری آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے، لہٰذا اب کا سکرپٹ اجرت میں لکھا گیا لگتا ہے۔ پریس کانفرنس کروانے میں بہت جلدی لگ رہی ہے، اور یہ معاملہ تھوڑا سا مشکوک ہوتا جا رہا ہے۔ آخر جلدی کیوں ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت قرار دے کر بین نہیں کیا جانا؟ اگر پوری پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت قرار دے کر بین کر دیا جانا ہے، تو پھر اپنے اچھے اچھے پیارے پیارے لوگوں کو پہلے نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بعد میں بھی نکل آئیں گے، بعد میں کہہ دیں گے لو جی آج سے ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ یہ پریس کانفرنس کروانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ ابھی پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو زندہ رکھنا چاہتی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی شکل میں عمران خان کو مزید موقع دینا چاہتی ہے کہ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کام جاری رکھیں؟ اگر تو ایسا ہے پھر تو یہ پریس کانفرنس سمجھ آ رہی ہیں، اور یہ علیحدگیاں سمجھ آ رہی ہیں کہ عمران خان کچھ بے ساکھیوں کے ساتھ کام جاری رکھیں اور کسی نہ کسی علاقے میں انہیں جیتنے اور حکومت بنانے کی اجازت دے دی جائے، یا ایک اسٹرانگ اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہونا، اور اگلے 2-4 دنوں میں بہرحال جیسا کہ نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف نے دہشت گرد جماعت قرار دیے جا کر بین ہو جانا ہے، تو پھر ان پریس کانفرنس میں اتنی اجلت کا مظاہرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر یہ کام آرام آرام سے بھی تو ہو سکتا ہے، جلدی کس بات کی ہے؟ السلام علیکم۔